مذہب، سیاست اور ان چیزوں کے نام پہ جب مارچ ہو سکتے ہیں تو عورت مارچ کو لے کر اتنی تشویش کیوں ہے؟ اصل میں یہ پاکستان کی عوام کی تشویش جو عورت مارچ کو لے کر ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مارچ کی قیادت کرنے والی جو خواتین ہیں، جیسے آپ کے سامنے ماروی سرمد صاحبہ ہیں، اس قسم کی بہت ساری خواتین ہیں جو اصل میں امریکی NGOs چلاتی ہیں. ان خواتین کا جو ماضی ہے وہ قوم، ملت، ملک اور فوج اور مذہب کے حوالے سے بہت داغدار ہے. اب اگر یہ خواتین کسی مارچ کی قیادت کریں گی تو شکوک شبہات تو پیدا ہوں گے. اب یہ ماروی سرمد صاحبہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے پاکستان کا جو بنیادی تصور ہے، پاکستان کا جو بنیادی نظریہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ کہتی ہیں کہ یہ نعرہ اس سے بھونڈا نعرہ تو ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں. اور وہ اس تصور کو یکسر مسترد کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک سیکولر ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر مذہب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر مذہب کا کوئی شق داخل نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا تصور ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، فوجی گشتی اور ملا، یعنی اتنے مقدس نعرے کو اتنا غلیظ ترین کر کے پیش کرنا، یہ ان کا ماضی رہا ہے اور ابھی بھی یہ اسی پر قائم ہے. اور یہ بات تو بالکل آن ایئر ہے، سب جانتے ہیں کہ ماروی سرور صاحبہ کا مشن ہے، ان کی کاز ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کا قانون منظور کروائیں. یعنی اگر دو لڑکے یا دو لڑکیاں آپس میں نکاح کرنا چاہتی ہیں یا پھر کوئی لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے آپس میں زنا کرنے پر بخوشی راضی ہیں تو اس کو کوئی قانون نہیں روک سکتا، جبکہ ہمارا مذہب روکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسا قانون بنانا چاہیے کہ اس کو منع نہ ہو، کیونکہ وہ اس پہ راضی ہیں. اب بتائیں کہ اگر اس طرح کی نظریات کی خواتین کسی مارچ کی قیادت کریں گی اور اس کی سیادت کریں گی اور اس کے صف اول کی محاذ پر کھڑی رہیں گی تو لوگوں کے اندر تشویش پیدا نہ، تو ایک فطری بات ہے، فطری عمل کے لوگ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس عمل کو پاکیزگی کی نظر سے کبھی نہیں دیکھیں گے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو عورت مارچ ماضی میں ہوئے ہیں اس کے مشاہدے اور تجربے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہاں جو قیادت کرنے والی خواتین ہیں یا وہاں جو خواتین آتی ہیں وہ خواتین کے مسائل کو کم ڈسکس کرتی ہیں. مذہبی اقدار اور اسلامی روایات اور ہماری جو خاندانی روایات ہیں، مشرقی روایات ہیں، ان کو زیادہ مجروح کرتی ہیں، ان کی زیادہ نفی کرتی ہیں. اب دیکھیں ان کا ایک نعرہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چادر اور چار دیواری ذہنی بیماری، اس نعرے کے اندر خواتین کے کون سے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے؟ ناچ بلبل ناچ، تجھے کوئی نہیں روکے گا. یہ جو نعرہ، یہ جو سلوگن بنایا گیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس سلوگن کے اندر خواتین کے کون سے مسائل، کون سی حقوق کا تذکرہ کیا ہے؟ میں طلاق سے خوش ہوتی ہوں، بتائیں ہمارے معاشرے میں طلاق پہ کوئی خوش ہوتا ہے؟ اور یہ سکھایا جا رہا ہے جو سلوگن وہاں، جو نعرے وہاں درج ہیں، یہ نعرے ان کے مقاصد کے عکاس ہیں. یعنی ان کا جو مقصد ہے یہ نعرے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. نعروں کا ہمیشہ یہی مطلب ہوتا ہے، نعرے آپ کی جو کاز ہوتی ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو اب وہاں جو نعرہ ہے کہ تمہیں اگر دوپٹہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے اپنے آنکھوں پر باندھ لو. اب آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں اگر باپ یا بھائی اپنی بہن یا بیٹی کو کہتا ہے کہ آپ پردہ کرو، وہ جواب میں اس کو کہے کہ تمہیں اگر دوپٹہ اتنا اچھا لگتا ہے اپنی آنکھوں میں باندھ لو، تو بتائیں اس سے مسائل حل ہوں گے یا اس سے مسائل مزید بگڑیں گے؟ یہ تو جتنے بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں اس سے تو مسائل بگڑیں گے. عورت کو یہ سکھایا جا رہا ہے، لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے شوہر کو یہ کہنا ہے کہ مجھے کیا پتا تمہارا موزہ کہاں ہے، اس سے تو مسائل کھڑے ہوں گے. میں تو کھانا خود گرم کر لو، بستر میں گرم کر دوں گی. یہ بے حیائی والے نعرے ہیں. اور سب سے گھٹیا نعرہ اس وقت کا، سب سے گھٹیا نعرہ، میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے موقع. سب بنیادی مسائل تو ہیں نا عورتوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ، جیسے کہ تعلیم ہے، ان کی آزادی ہے، اور جیسے ان کو نوکری کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اور اس طرح کی لوگوں کو جو عورت جا کے باہر کاروبار کرتی ہیں یا تعلیم حاصل کرتی ہے ان کو بڑی غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ بنیادی مسئلے تو ہیں، جلا دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، یہ مسئلے تو ہیں نا.
ہمارے اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں مسائل کون سے معاشرے میں نہیں ہوتے. دنیا کا کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں پر یہ مسائل نہیں ہیں. دنیا کے ہر معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں لیکن مسائل کو حل کرنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ آپ نے طے کرنا ہے یا شریعت نے طے کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے ملک میں جو خواتین کے مسائل ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق وہ خاندانی مسائل کے ساتھ ہے. اب خاندانی مسائل کیسے حل کیے جاتے ہیں قرآن بھی اس کے بارے میں وضاحت بتاتا ہے اور ہماری مشرقی روایت بھی اس بارے میں بالکل واضح ہے. قرآن اور ہماری مشرقی روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں خاندانوں میں کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو گھروں کے اندر حل کیا جائے گا, خاندانوں کے اندر حل کیا جائے گا. طلاق کا مسئلہ ہے, جہیز کا مسئلہ ہے یا وراثت کا مسئلہ ہے, تو سب خاندانی مسائل ہیں, یہ گھروں میں حل کیے جاتے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ اس قسم کے مسائل کو روڈوں پر, رستوں پر, چوکوں پر, چوراہوں پر, کلبوں میں لے کے جا کر اس مسائل کو حل کیا جائے گا جب آپ کے ملک میں قانون بھی موجود ہے, آئین بھی موجود ہے, روایات بھی موجود ہے, طریقہ کار بھی موجود ہے اور شروع سے اسی طریقے سے حل کیا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ایک گھر کا مسئلہ روڈ پر بیٹھ کر حل کریں. اس نے مزید ہمارے ملک کا ماحول خراب کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ جو مارچ ہے اس میں جو تشویش کی لہر دوڑی ہے, جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک نظام منظم ہے کہ مسائل کیسے حل کیے جائیں گے. تو یہ کون سا طریقہ نیا آ گیا کہ جس کے ذریعے سے آپ روڈ پر بیٹھ کر مسائل کو حل کریں.